السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں حکیم معظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مطب اجمل۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے، ایسا موضوع، ایسا مرض کہ جس کو لا علاج کہا جاتا ہے، اور اس مرض کی وجہ سے کئی گھرانے پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور کئی لوگوں کے، کئی عورتوں کے، کئی مردوں کے گھر اجڑ چکے ہیں، نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہے۔ تو آج بات کریں گے ایزوسپرمیا پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ایزوسپرمیا کی تعریف، اس کے اسباب، علامات اور غذائی علاج پر بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ایزوسپرمیا کی تعریف جانیں گے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایسے مرد جن کی منی کے اندر پائے جانے والے سپرمز، جراثیم بالکل نل ہو جاتے ہیں، بالکل زیرو آ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کی جو منی ہے اگر اس کا کیمیکل امتحان کروایا جائے، اس کا کیمیائی مطالعہ کیا جائے، اس کی رپورٹ میں سیمنز بالکل نل آتے ہیں، تو ایسی کنڈیشن کو ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ اب بات کریں گے ایزوسپرمیا کے اسباب پر۔ ایسے افراد جن کو ورثے میں یا ان کی خوراکوں کی وجہ سے یا ان کے لیونگ سٹائل کی وجہ سے یا ان کی سوچوں کی وجہ سے، رویوں کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر، خون کے اندر سوزاکی مادہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسے افراد ایزوسپرمیا میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جو افراد گرم خشک یا گرم تر اغذیہ کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، یا وہ افراد جو ایسی اغذیہ کا لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں، یا ایسے افراد جو گرم ماحول میں رہتے ہیں، یا ایسے افراد جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، یا ایسے افراد جو گرم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ اس قسم کی کنڈیشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور ان کے خون کے اندر سوزاکی مادے کا لیول بڑھ سکتا ہے۔ سوزاکی مادہ جب ایک حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو یہ زہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس کو سوزاکی زہر کا نام دیا جاتا ہے۔ اور زہر کا کام آپ لوگ جانتے ہیں، زہر کا کام ہی مارنا ہے، جس کی وجہ سے اس سوزاکی زہر والے خون کی وجہ سے چونکہ منی تیار ہوتی ہے اور اس منی میں جو جراثیم ہیں وہ آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل نل ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے جو علاج معالجہ ہے اس میں اپنے رویوں کو بالکل نارمل کریں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھیں، غصے کو کنٹرول کریں۔ اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ گرم اشیاء کا استعمال کرتے ہیں تو گرم اشیاء کا استعمال کم کر دیں۔ اور ایسے افراد جن کو ایزوسپرمیا کا ایشو آ جائے ان کے لیے جو ڈائٹ پلان ہے وہ یہ والا ڈائٹ پلان استعمال کریں کہ صبح ناشتے میں گاجر کا مربع یا گاجر کا حلوہ، ساتھ نیم گرم دودھ گائے کا شہد ڈال کر استعمال کریں۔ دوپہر اور شام میں سبزیوں کا سالن بنا کر استعمال کریں اور اس میں شلجم، ٹینڈیاں، مولیاں، چقندر، کھیرا، ان سبزیوں کا استعمال کریں۔ اور ان کو پکانے کے لیے جو مسالہ جات ہیں ان میں سبز دھنیا، سوکھا دھنیا، سفید زیرہ، ہلکی کالی مرچ، نمک اور دیسی گھی کا استعمال کریں۔
پھلوں میں موسمی، گنڈیریاں، آلو بخارا، گرما، ان پھلوں کا استعمال کریں۔ یہ جب چیزیں آپ استعمال کریں گے تو 3 سے 4 ویک کے بعد آپ کو صبح اٹھ کے ایسا ممکن ہے کہ ایک یورن آئے گا جو دودھ کی طرح کا ہوگا، بالکل سفید کلر کا، دودھ کی طرح گاڑھا، اور اس کے اندر کافی حد تک سمیل بھی ہوگی۔ جب ایسی کنڈیشن آ جائے تو اس کے بعد آپ نے صبح کا جو ناشتہ ہے اس کو تبدیل کر لینا ہے۔ صبح کے ناشتے میں جو کا دلیا استعمال کرنا ہے دودھ میں پکا کر، اور باقی سارے دن میں وہی سبزیاں اور وہی پھل استعمال کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس غذائی علاج کے مسلسل استعمال سے مکمل طور پر ایزوسپرمیا کی کنڈیشن سے باہر آ جائیں گے، اور انشاءاللہ سپرمز جو ہیں یہ نئے سرے سے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس چونکہ ایزوسپرمیا کے مریض موجود ہیں اور ہم اس کا الحمدللہ کامیاب علاج کر چکے ہیں، اور ابھی مزید مریضوں کا علاج جاری ہے۔ ان کا جو ٹریٹمنٹ ایزوسپرمیا کے مریضوں کا کیا ہے الحمدللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کامیابیوں سے نوازا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں بہت اچھے رزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایزوسپرمیا کے جو مریض تھے ان کے سپرمز آنا شروع ہو گئے ہیں رپورٹس کے اندر۔ تو اس کا جو علاج معالجہ ہے یہ تھوڑا لمبا عرصہ کرنا پڑتا ہے، چونکہ کوئی بھی جو بیج ہے اس کو پھلدار درخت بننے میں ٹائم لگتا ہے، اور انسان کا بچہ تو ماں کے پیٹ میں 9 ماہ کا عرصہ گزارتا ہے۔ تو اس کے لیے جب جس بیج سے اس بچے نے پیدا ہونا ہے اس بیج کو صحیح کرنے کے لیے بھی تقریباً اتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تقریباً 9 ماہ کا عرصہ جو ہے وہ اس کے لیے درکار ہے، اور کڑی محنت کرنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھل دے دیتا ہے۔ تو اگر ایسے کوئی ایزوسپرمیا کے مریض ہیں تو ان کو ریکمینڈ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور ایزوسپرمیا کے جو مریض ہیں وہ میرے پاس واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنی دوائی بذریعہ ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے 0323 8603450۔